بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ ابن یعقوبی اپنی تصنیف ارواح العلوم میں روایت کرتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خیموں کو کربلا میں جلایا گیا تو اس کے بعد ان خیموں سے مال اسباب کو بھی لوٹ لیا گیا اور جو بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ اپنے قبضے میں لے لی گئیں، حتیٰ کہ پاک عزت دار خواتین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عزت دار بیٹیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لی گئیں اور ان کو بھی بے پردہ کیا گیا۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں آپ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں اس واقعہ کو موضوع گفتگو بنائیں گے جس بدبخت نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کو ان کے سر سے کھینچا تھا۔ اس بدبخت کو جب یزید کے پاس پیش کیا گیا اور اس نے یزید کو اپنا یہ سیاہ کرتوت بتایا تو یزید نے اس کو کیا انعام دیا۔ یوم عاشور کے دن عجیب منظر تھا۔ محترم ساتھیوں، ذرا تصور میں تو لائیے کہ دریائے فرات کا وہ پانی جس کو جانور چرند پرند تو پی سکتے ہیں اور یزید کے سپاہی بھی اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن صرف خاندان اہل بیت پر اس پانی کی ایک ایک بوند کو بند کر دیا گیا تھا اور درائے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ ننھے بچوں کو اور پاک خواتین کو دھوپ میں گرمی کی شدت میں بھوکے پیاسے اذیت دی گئی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سارے خاندان کو 3 دن کے لیے بھوکا پیاسا رکھا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب 3 دن کے ان بھوکے پیاسے نفوس قدسیہ کو بے دردی کے ساتھ کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا اور ان شہداء کے سروں کو اتار کر نیزوں پر بلند کر کے ایک فاتحانہ انداز میں دمشق کی جانب رخت سفر باندھا گیا اور پاک عزت دار بیبیوں کو اور معصوم بچوں کو زنجیروں کے ساتھ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر باندھ کر قیدیوں کی شکل میں جلوس بنا کر شہر شہر کوچہ کوچہ گھمایا گیا اور لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ ایک باغی جماعت تھی جس نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور ان کو سبق سکھا دیا گیا ہے، لیکن حقیقت نہ بتائی گئی کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک خاندان ہے۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل ہی یزید کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کر دی تھی اور اس کو وصیت بھی کی تھی کہ تمہیں مسلمانوں کے 3 سرکردہ افراد جن کی مسلمان تقلید کرتے ہیں ان سے بیعت لینا اشد ضروری ہوگا، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر اور شہید خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے حسین علیہ السلام شامل تھے، اور ساتھ ہی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو یہ وصیت بھی کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام آل رسول اللہ ہیں، وہ نواسہ رسول خدا ہیں، ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اگر وہ تمہاری بیعت کرنے سے انکار کر دیں یا بیعت کے اس معاملے سے الگ تھلگ رہیں تو ان کو تنہا چھوڑ دینا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کرنا۔ لیکن یزید بدبخت جیسے ہی اپنے باپ کی دی ہوئی اس خلافت کی کرسی پر براجمان ہوا تو طاقت کا نشہ اس کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا اور اس بدبخت نے پھر وہی کچھ کیا کہ جس کو سن کر انسانیت بھی شرمندہ ہو گئی اور رہتی دنیا تک یزید بدبخت کا نام تاریخ میں سیاہ الفاظ میں لکھا جاتا رہے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو آپ نے فوراً مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی جانب سکونت اختیار کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر یزید نے مجھ سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی تو پھر وہ اہل مدینہ کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہو۔ چنانچہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ کو کوفیوں کے خطوط ملنا شروع ہو گئے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور ہر خط میں یہی تحریر ہوتا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور ہماری بیعت لیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور یزید کے مظالم سے ہمیں چھٹکارا دلائیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود سے کربلا تشریف نہ لائے تھے بلکہ آپ کی منزل تو کوفہ تھی، لیکن یزید بدبخت نے ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد جیسے بدبختوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا۔ بعض روایات کے مطابق جب شمر نے عمر بن سعد کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس دمشق جانے دو تاکہ میں جا کے اس سے روبرو بات کروں، یا پھر مجھے واپس مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جانے دے دیا جائے تاکہ میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکوں۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ عمر بن سعد بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ اس نے جب ابن زیاد کو آ کر امام حسین علیہ السلام کے خیالات کے بارے میں بتایا تو شمر بدبخت نے کہا کہ ایسا مت کرنا، اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے پاس چلے گئے تو پھر تمہیں یزید
کسی بھی صوبے کی گورنری نہیں دے گا، کیونکہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے ان کا سر یزید کے پاس بھیجو گے تو پھر یزید خوشی سے تمہیں اقتدار دے گا۔ اور عمر بن سعد نے ابن زیاد کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ شمر کی باتوں میں آ گیا تھا، اور یوں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بعض راوی بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے شمر کے کہنے پر یزید کو امام حسین علیہ السلام کی ان تینوں شرائط کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ یزید کو امام حسین کی ان شرائط کے بارے میں بتا دیتا تو یقیناً یزید امام حسین علیہ السلام کو دمشق میں اپنے پاس بلاتا اور ان سے روبرو بات کرتا۔ عاشور کے دن جب تمام شہداء اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تو شمر بدبخت نے حکم دیا کہ خیموں کو جلا دیا جائے اور خیموں سے قیمتی مال اسباب کو بھی لوٹ لیا جائے۔ امام طالب جوہری فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم کی خواتین سیاہ چادریں اوڑھا کرتی تھیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی کربلا کے اس میدان میں سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن جب خیموں کو جلایا جا رہا تھا اور مال اسباب کو لوٹا جا رہا تھا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی جلتے ہوئے خیموں کو چھوڑ کر باہر تشریف لائیں، تو ایک بدبخت جس کا نام بعض روایات میں خولی بن یزید ہے، اس نے سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کے سر سے اس چادر کو کھینچا، اور اس بدبخت نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بے پردہ کرنے کی ناپاک جسارت کی اور یہ مکروہ فعل سر انجام دیا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کو مال غنیمت کے طور پر لوٹ لیا۔ اور پھر ان پاک خواتین کو، جن میں معصوم بچے بھی شامل تھے، امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام زین العابدین علیہ السلام بھی موجود تھے، ان کو قیدیوں کی صورت میں جلوس کی شکل میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر زنجیروں کے ساتھ باندھ کر گلی گلی پھرایا، اور قیدیوں کی صورت میں جلوس کی شکل میں ان کو دمشق میں یزید کے دربار میں بھی پیش کیا۔ یزید بدبخت کے دربار میں بھی ان سب نفوس قدسیہ کے ساتھ ناانصافی کی گئی، ان کو سخت تکالیف پہنچائیں گئیں، اور پھر اس قافلے کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا گیا۔ یزید کی عبرتناک موت کے 5 سے 6 سال کے بعد کوفہ پر مختار سقفی کا تسلط قائم ہوا تو اس نے قسم کھائی اور دعویٰ کیا کہ وہ کربلا کے ایک ایک بدبخت مجرم کو سزا دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کربلا کا ایک ایک مجرم میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس وقت سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کی پاک چادر کو ہاتھ لگانے والا اور چادر کو لوٹنے والا بھی مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا، جس کا نام بعض روایات میں خولی بن یزید بتایا جاتا ہے۔ خولی بن یزید وہی بدبخت ہے جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بھی ان کے مبارک تن سے جدا کیا تھا، اور پھر یہی بدبخت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر لہرا کر یزید کے پاس دمشق لے گیا تھا۔ مختار سقفی نے جب خولی بن یزید سے کہا کہ تم نے اتنی ہمت کہاں سے جٹائی کہ تم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کو ہی ہاتھ لگانے لگے اور تو نے ان کی چادر کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹ لیا، تو نے ایسا کیسے کر لیا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یزید ہم سب سے ہمارے کارناموں کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم سب نے جنگ میں کیا کیا کردار ادا کیا۔ چنانچہ میں نے سوچا اگر میں یزید کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کی قیمتی چادر کو چرایا ہے تو وہ یزید مجھے اور بھی زیادہ انعام و اکرام دے گا اور مجھ سے خوش ہوگا، بس اسی لالچ میں نے یہ کام کیا۔ اے مختار مجھے معاف کر دے، میرا جرم اتنا بڑا نہیں ہے، میں نے صرف چادر ہی کو تو ہاتھ لگایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ مختار سقفی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا تیرے خیال میں یہ جرم چھوٹا ہے کہ تو اس خاندان کی عورتوں کی چادروں کو لوٹتا پھرے جس گھر کی 4 دیواری میں فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام بھی اجازت کے بغیر نہیں اترتے۔ پھر مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس بدبخت کے سر کو اس کے ناپاک تن سے جدا کر دیا جائے اور اس کی لاش کو جلا دیا جائے۔ محترم ساتھیوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔